مبارک متبرک تھے کہ تھے تو بہت دبدبے اور بہت زبردست، لیکن بہت ملائم تھے، بہت نرم والے، اور آنکھیں بہت موٹی موٹی تھی، چہرہ بڑا نورانی تھا علی مرتضیٰ کا، درمیانہ قد تھا، اور داڑھی ہمارے علماء کی طرح نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں نا 56 انچ کا چوڑا سینہ ہے، 56 انچ کا یہ کچھ معنی نہیں رکھتا، حضرت علی کا سینہ الحمدللہ بہت چوڑا تھا، وہ داڑھی اس طریقے سے نہیں تھی کہ یوں ہو گئی یا ہم نے بہت زیادہ زبردست پھیلی، بلکہ چہرہ بہت خوشنما نورانی اور بھرا ہوا، اور داڑھی اس قدر یوں پھیلی بھی آ رہی تھی پورے چہرے، اس قدر یوں پھیلی جو کتابوں میں لکھا، تو دور سے آدمی ویسے ہی ڈر جائے، اتنا اللہ نے رعب و دبدبہ چہرے پہ بھی عطا فرمایا تھا، ویسے ہی ڈر جائے، بازو بھی لاجواب، چہرہ بھی لاجواب، داڑھی بھی لاجواب، سینہ بھی لاجواب۔ آپ نے سنا ہے جنگ خیبر کسی کو فتح نہیں مل رہی تھی، صحابہ کرام دوڑتے ہوئے پیغمبر اعظم کے پاس آئے تھے، عرض کیا تھا یا رسول اللہ کامیابی نہیں مل رہی، کامیابی کے لیے کیا کریں؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا اللہ اس جنگ میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ وہ جھنڈا گاڑے گا اور اللہ اسی کے ذریعے کام، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب سب خوش تھے، صدیق و عمر، عثمان، طلحہ، سلمان فارسی، بلال حبشی، سب خوش کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نمبر آ جائے، کیونکہ پیغمبر اعظم نے ڈکلیئر کر دیا کہ کل کامیابی ملنا ہی ملنا ہے۔ مصطفیٰ نے ڈکلیئر کر دیا وہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ہمارا نام آ جائے۔ رات کو بھی اللہ اکبر نیند نہیں آ رہی ہے، مسجد میں صحابہ جمع ہے، صدیق سوچ رہے ہیں میرا نام آ جائے، عمر سوچ رہے ہیں میرا نام آ جائے، عثمان سوچ رہے ہیں میرا نام آ جائے، طلحہ سوچ رہے ہیں میرا نام آ جائے، سلمان فارسی سوچ رہے ہیں میرا نام آ جائے، بلال حبشی سوچ رہے ہیں میرا نام آ جائے۔ لیکن حضرات محترم نماز فجر تمام صحابہ کی جماعت لگی ہوئی ہے، پیغمبر اعظم نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا بلکہ نام لیا تو علی مرتضیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ این علی ابن ابی طالب، ابی طالب علی کدھر ہے، علی کہاں ہے؟ تو کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ وہ نہیں آ سکتے، آنکھوں میں پین ہے، آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہے، وہ جمع نہیں کر سکتے، وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، علی کو بلاؤ۔ علی آ گئے، کہا علی کیا بات؟ عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں میں درد کا ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ ٹینشن کی کیا ضرورت؟ عزت میری بارگاہ سے ملتی ہے، شہرت میری بارگاہ سے ملتی ہے، ثروت میری بارگاہ سے ملتی ہے، دولت میری بارگاہ سے ملتی ہے، بیٹا اور بیٹیاں میری بارگاہ سے ملتی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا صداقت میں دیتا ہوں، شجاعت میں دیتا ہوں، سخاوت میں دیتا ہوں، بیماروں کو شفا میں دیتا ہوں، تو تیری آنکھ کا درد بھی میں ہی ٹھیک کروں گا، تیری آنکھ کا درد بھی میں ہی۔ مصطفیٰ نے لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں لگا دیا، درد غائب، درد غائب۔ مصطفیٰ جان رحمت نے علی کو اللہ اکبر جھنڈا دیا اور اس کے بعد تلوار ہاتھ میں، اور اس کے بعد فرمایا علی جاؤ جنگ کرو، جنگ کو جیت کے آنا ہے۔ اور علی کے مرتضیٰ اختصار میں عرض کروں، علی کے مرتضیٰ جب وہاں سے روانہ ہوئے، روانہ ہونے کے بعد جا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، شاہب شمشون سوار ذوالفقار حیدری قسم خدا کی لہراتے ہوئے جب پیغمبر اعظم کے داماد مصطفیٰ فاتح خیبر جب جا رہے تھے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ دبدبہ بہت تھا، بازو میں دبدبہ بہت تھا، آنکھوں میں رعب بہت تھا، سینہ چوڑا بہت تھا، داڑھی مبارک بہت چوڑی تھی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ قسم خدا کی علی کے مرتضیٰ نے تلوار کو لہرایا، مرد سامنے آیا، مرد ہنسنے لگا، علی کے مرتضیٰ نے فرمایا پاگل ہنستا کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میری تلوار کی جو دھوم ہے شام و عراق میں ہے۔ پیغمبر اعظم کے داماد نے فرمایا تیری تلوار کی دھوم شام و عراق میں ہے، میری تلوار کی دھوم زمین و افلاک میں ہے، تو مجھ سے نہیں لڑ سکتا۔ وہ بولا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، مرحب رکھا ہے۔ قسم خدا کی علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی ہے چیر دینا، کاٹ دینا، پھاڑ دینا،
توڑ دینا, نکل جا یہاں سے, کاٹ دوں گا, پھاڑ دوں گا, چیر دوں گا. قسم خدا کی اللہ اکبر کبیرہ. تلوار سے حملے ہو رہے تھے, ادھر مارا بھل معاملہ کر رہا تھا, ادھر قسم خدا کی علی روک رہے تھے. اللہ اکبر. علی نے تلوار کو روکا, ادھر دائیں طرف وار کیا تب روکا, بائیں طرف وار کیا تب روکا. اتنے میں پیارے پیغمبر اعظم کے داماد نے مصطفیٰ کو لوٹ کے دیکھا. جب لوٹ کے دیکھا تو مصطفیٰ کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ علی کے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ علی کو کامیابی عطا فرمانا, علی کو فتح عطا فرمانا, علی کی مدد فرمانا. علی کی کامیابی میں دین کی کامیابی ہے, علی کی کامیابی میں اسلام کی کامیابی ہے, علی کی کامیابی میں ساری کامیابی ہے. ادھر تو مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں, ادھر مرہم کبھی تلوار کا وار ادھر سے کرتا ہے. داماد مصطفیٰ علی اس کو روکتے ہیں, دائیں طرف روکا, بائیں طرف وار کیا, بائیں طرف روکا, ادھر وار کیا, ادھر روکا. قسم خدا کی اللہ اکبر کبیرہ. ایک بار داماد مصطفیٰ نے ایسا کیا, اس کی کھوپڑی پر, اس کی کھوپڑی کو چیرتے ہوئے سینے سے پار ہو گیا, مرہم زمین پر گر گیا. قسم خدا کی اللہ اکبر کبیرہ. جب گرا دشمن جتنے بھی تھے سامنے سے آ گئے, لیکن حضرت علی کی طاقت, حضرت علی کوئی نیزے کا وار کر رہا ہے, علی روک رہے ہیں. کوئی مشرق سے آ رہا ہے, علی روک رہے ہیں. کوئی مغرب سے آ رہا ہے, علی روک رہے ہیں. کوئی شمال سے آ رہا ہے, علی روک رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک کمبخت نے ایسا وار کیا, علی کی تلوار کی ڈھال ٹوٹ گئی. جیسے ہی علی کی تلوار کی ڈھال ٹوٹی, علی مرتضیٰ نے باب خیبر جو دروازہ تھا, اتنا رعب اور دبدبہ بازو میں طاقت تھی کہ 40 آدمیوں سے اٹھ نہیں سکتا تھا. ایک علی نے اکھیڑ کے بتا دیا, اس سے اللہ اکبر کبیرہ. ساری چیزوں کو روکا, اللہ اکبر کبیرہ. مشرق میں تلوار چلائی, مغرب میں تلوار چلائی, ساری چیزوں کو اس دروازے سے روکتے چلے گئے. کافر گرتے چلے گئے. اس کے بعد جو جھنڈا پیغمبر اعظم نے دیا تھا, اس جھنڈے کو علی نے گاڑ دیا. گاڑنے کے بعد دنیا میں اعلان کر دیا, اے دنیا والوں, پیغمبر اعظم کا سچا غلام ہوں, سچا عاشق ہوں. کل مصطفیٰ نے جو فرمایا تھا کہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. جو علی جھنڈا گاڑ رہا ہے, مصطفیٰ کے فرمان کو پورا کر رہا ہے. اور کوئی غیب کیا, تم سے دیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پیغمبر اعظم کی بہادری, داماد مصطفیٰ کی بہادری, شجاعت. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے بڑے واقعات, بڑے بڑے معاملات, بڑی بڑی چیزیں حضرت علی کی زندگی میں. ایسے کوئی یہ مرتبے نہیں پاتا ہے, ایسے کوئی شجاعت والا نہیں بنتا ہے. حضرت علی کی زندگی بڑی خوبصورت گزری ہے. حضرت فاطمہ کی زندگی بھی بڑی خوبصورت گزری ہے. بڑا جوڑا دونوں کا, بڑا متبرک, بڑا معظم. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جان رحمت نے فاطمہ کے متعلق فرمایا, جو علی کی بیوی ہم سب کی ماں ہے, حسین کی امی جان ہے, کہ جس کی دعا قبول نہ ہوا کرے وہ حسین کی امی فاطمہ کا وسیلہ دے دیا کرے. جو دل کے ساتھ فاطمہ کا وسیلہ دے دے گا, اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے. اگر دعائیں قبول نہ ہو تو علی کی بیوی ہم سب کی ماں فاطمہ کا وسیلہ دیا کرو. اور حضور فرماتے ہیں, میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر جہنم کو حرام کر دیا, اور جو فاطمہ سے محبت کرنے والا ہوگا, عقیدت کرنے والا ہوگا, چاہت رکھنے والا ہوگا, اللہ جہنم اس پہ بھی حرام فرما دے. وہ فاطمہ الزہرا, قسم خدا کی, وہ علی کے مرتضیٰ, کہ ان کی زندگی گزری تو صبر کے ساتھے میں ہے, گزری تو بظاہر بھوک اور قناعت کے ساتھے میں ہے. اللہ اکبر. لیکن بڑا ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. ارے وقت سوچا تو یہ تھا کہ علی مرتضیٰ کی جو فاطمہ سے شادی ہوئی تھی وہ بھی مختصر اس میں حضرات آپ کے سامنے عرض کر دوں, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ کچھ آگے گفتگو بڑھائی جائے, ورنہ حضرات محترم علی کے مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کی جو شادی ہوئی اس میں بڑے ہمارے لیے درس عبرت ہے, سبق ہے, لیسن ہے, کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں اتار کے اپنی بچیوں کی بھی زندگی گزار سکتے ہیں, اور اللہ اکبر کبیرہ خود کی بھی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. وہ علی نے حضرت فاطمہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے. وہ رشتہ ازدواجی منسلک جو ہوا تھا
اللہ اکبر کبیرہ، لیکن یہ سن لے شورٹ میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں اللہ اکبر بڑا درس ہے، بڑا عبرت ہے، کیونکہ آج نصیحت کی باتیں وقت کی قلت کی بنیاد پر میں نہیں کر سکا۔ علی بھی لاجواب ہے اور فاطمہ بھی لاجواب ہے، سبحان اللہ۔ آخری بات سنا دوں کہو تو؟ بڑے بڑے زندہ لوگ ہیں، ایک بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ طاقت عطا فرمایا آپ کو، علی کا فیضان اور فاطمہ کا فیضان عطا فرمایا آپ کو۔ آپ جیسے ماشاءاللہ عاشق رسول کہاں ملیں گے، عاشقان اہل بیت کہاں ملیں گے، بہت کم اللہ اکبر اتنی غور سے سننے والے ہوتے۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول فرما دے۔ دیکھیے علی بھی لاجواب ہے، فاطمہ بھی لاجواب۔ علی کون ہے، فاطمہ کون ہے؟ حضرات محترم اختصار میں بہت شورٹ میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں میرے لیے بھی درس اور عبرت ہے، آپ کے لیے بھی سبق اور درس اور عبرت ہے۔ اے بچوں ادھر ادھر مت جاؤ، بالکل سائلنٹ رہو آپ۔ اللہ اکبر، کیونکہ ٹاپک اور گفتگو پھر حضرات محترم تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتی ہے بات۔ اللہ اکبر، علی بھی لاجواب اور فاطمہ بھی لاجواب۔ آپ جانتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کی پرورش حضور نے کی، کس نے کی؟ علی مرتضیٰ۔ یہ حسین کے کون ہیں؟ ابا کون ہیں؟ اور فاطمہ حسین کی، اور آج ذکر کسی کا انہی کا ہو رہا ہے۔ حضرات علی بھی لاجواب، فاطمہ بھی لاجواب۔ جب حضرت علی جوان ہوئے نا، حضرت علی جب جوان ہوئے، ایسے جوان ہوئے کہ حضرت عمر عثمان نے مشورہ کیا، علی مشورہ دیا، علی جوان ہو گئے، شادی نہیں کرو گے؟ کہا کس سے شادی کروں؟ اللہ اکبر، کچھ پلے نہیں ہے میرے پاس، کچھ چیز نہیں ہے میرے پاس۔ کہا مصطفیٰ کی پیاری بیٹی فاطمہ کو مانگ لو۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی پیاری بیٹی فاطمہ کو۔ یہ مشورہ جو کہتے ہیں صحابہ میں اور حضرت علی میں اللہ اکبر گڑبڑ خڑبڑ ہے، معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تو بہت محبتیں تھی، بہت پیار تھا، بہت ایک دوسرے سے عقیدت رکھتے تھے، بہت محبت الفت رکھتے تھے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کیجئے، عمر عثمان نے مشورہ دیا حضور کی بیٹی کو مانگ لو۔ اب علی مرتضیٰ چلے تو گئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاطمہ کو مانگے۔ اب بیٹھ گئے حضور کے پاس، جا کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا علی کیوں آنا ہوا، علی کیوں آنا ہوا؟ تو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی کے لیے حضور نے فرمایا بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبکہ سب کچھ جانتے ہیں، جبکہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھ رہے علی رشتہ لے کر آئے ہو، رشتہ کر لو، اب جوان ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر، فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ حضرات نگاہیں نیچی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، ساری چیزیں ہونی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ کام تو ماں باپ کرتے ہیں، لیکن میرا تو ماں بھی نہیں ہے، میرے تو باپ بھی نہیں ہے، میرے تو ماں باپ سب کچھ آپ ہی ہے، میرے تو سب کچھ آپ ہی ہے۔ اس کے بعد اٹھے مصطفیٰ پیغمبر اعظم اور اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس پہنچے۔ بیٹی فاطمہ کے پاس پہنچے، اوپر سے جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا علی ہاتھ مانگنے آئے ہیں، پوچھنے جا رہا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ رشتہ تو اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں رشتہ طے ہو چکا ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے، امت کے درس کے لیے کہ جب نبیوں کا سردار اپنی بیٹی سے رشتے کے لیے پوچھ سکتا ہے تو قیامت تک آنے والے مسلمان بھی اپنی بیٹیوں سے عزت کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ اس تک خبر پہنچا سکتے ہیں کہ بیٹی تیرا رشتہ وہاں کر رہے ہیں، تجھے منظور ہے یا نہیں ہے، تجھے رشتہ کرنا ہے یا نہیں۔ لیکن ہندوستان کا رواج کیا ہے کہ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے تو اللہ اکبر 10 بار پوچھا جاتا ہے بیٹے تیرا رشتہ ادھر ہو رہا ہے، مرضی ہے؟ حضرات محترم بیٹے نے منع کر دیا تو نہیں ہوگا، اگر کر بھی دیا زبردستی تو بیٹا کہتا پوائزن کھا لوں گا، زہر کھا لوں گا، ریل کے نیچے کٹ کے مر جاؤں گا تو باپ توڑ دیتا ہے۔ لیکن لڑکی کے لیے یہ معاملہ نہیں ہوتا، لڑکی تھوڑی حیا والی ہوتی ہے، لڑکی تھوڑی شرم والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میں یہ نہیں کہتا آپ غلط جگہ کوئی فیصلہ کر دو گے، لیکن بہت سے ناک کے لیے کر دیتے ہیں، پھر بعد میں لڑکی بھی پچھتاتی ہے، ماں باپ بھی پچھتاتے ہیں، کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، دارالفتہ میں جانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مت سوچنا وہ آپ کی لڑکی
رہی ہے لڑکی، لڑکی کو پرایا دھن، آپ بھی پرایا دھن سمجھتے ہو، نہ پڑھاتے ہو نہ لکھاتے ہو، جہاں چاہے چولہے میں ڈال دیتے ہو، جس کے چاہے جالے باندھ دیتے ہو، اللہ اکبر کوٹھے سے۔ لڑکی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ نے پرایا دھن سمجھ لیا کہ جس کے چاہے ہاتھ میں دے دیا۔ بہت سے جواریوں کے ہاتھ میں چلی گئی، شرابیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، کبابیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، بے روزگاروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ آپ نے تو اسے سوچا پرایا دھن ہے، پڑھا کے کریں گے کیا؟ بس جوان ہو جائے، جوان ہونے کے بعد اس کو پہنچا دیں گے سسرال۔ اللہ اکبر، ادھر سسرال میں جاتی ہے تو کہتی ہے لوگ پرائے گھر سے آئی ہے، ارے ادھر بھی وہ پرائی ہے، ماں باپ کے گھر بھی وہ پرائی ہے، تو اللہ اکبر اس کا ہے کون؟ اگر آپ پاکیزہ سچے اہل بیت کے غلام ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے عاشق ہیں، تو جب بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرو تو بیٹیوں سے پوچھ لینا، یہ پوچھنا کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، یہ پیغمبر اعظم کا طریقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے۔ کیونکہ وہ بیٹی جو 20-21 سال کی آپ جوان ہو کے جب کسی کے گھر بھیجتے ہو تو آج بہت سی بچیاں ایسی ہے، جگہ جگہ جا کے دیکھنا ہوتا ہے، دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بچی باپ کی عزت کو بچانے کے لیے گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دیتی ہے، ڈر سے زندگی گزار دیتی ہے، باپ کی عزت نہ چلی جائے، باپ کی ناک نہ کٹ جائے۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا مت کرنا۔ ایسا ایک بار تو نکاح ایسا دیکھا کہ بچی تو گریجویشن پاس تھی، لیکن جب قاضی صاحب بچی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اعجاز دیا، ادھر اللہ اکبر کبیرہ لڑکے کے پاس جا کے قبول کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ لڑکا بول نہیں سک رہا ہے، لڑکا قبول نہیں کر رہا ہے، لڑکا تو کچھ زبان سے بول نہیں رہا ہے۔ قاضی صاحب کو تعجب ہوا کہ لڑکا بولتا نہیں، اٹھ کے لڑکی کے پاس گئے۔ لڑکی کے پاس جانے کے بعد لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، کوئی پریشانی تھی آپ کو، کوئی بات تھی؟ کیا ہوا؟ آپ تو اتنے انگلش میں سگنیچر کیے، حسین و جمیل آپ ہیں، خوبصورت آپ ہیں، پیسے والی آپ ہیں، لیکن ادھر اس کے ساتھ آپ زندگی کیسے گزارو گے جس کو بولنا تک نہیں آتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی بات کو کیسے سمجھو گے؟ آپ کو پتا نہیں آپ کا شوہر جو ہے وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد لڑکی نے کہا کہ پڑھی لکھی بھی ہوں، حسین و جمیل بھی ہوں، لیکن جدھر میرے باپ نے فیصلہ کر دیا اب ادھر ہی مجھے رہنا پڑے گا۔ اگر میں اپنے فیصلے سے انکار کرتی تو باپ کی عزت چلی جاتی، باپ کی عزت کو بچانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایسی بہت سی بچیاں ہیں، تو خدا را ان بچیوں کو اور ان شوہروں کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر کوئی برائی بچیاں اگر آئے تو ان کو پیر کی جوتی مت سمجھنا۔ بہت سے مرد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو مونچھوں پہ تاؤ رکھے اسے مرد کہتے ہیں، جو پانی خود نہ لے اسے مرد کہتے ہیں، جو کھانا خود نہ لے وہ اسے مرد کہتے ہیں، مرچی نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق دے دے اسے مرد کہتے ہیں۔ ارے ہم سے ایک بیوی نہیں سنبھلتی، پیارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی نہیں، ہم سب کی ماں 11 بیویوں کو پالا ہے، اور پیغمبر اعظم کی ہر بیوی سے پوچھو آپ کو مصطفیٰ سے کوئی شکایت تھی؟ پیغمبر اعظم نے فرمایا کبھی، وہ آپ کی بیویوں نے عرض کیا کہ کبھی بھی ہمیں مصطفیٰ سے کوئی شکایت نہیں تھی، اور مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم اہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہے، اپنے پریوار کے حق میں بہتر ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے لیے تمہارے جنس جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ۔ ان وکیلوں کو مالدار مت کرو، مجسٹریٹ کو مالدار مت کرو، ایک بچہ ادھر ایک بچہ ادھر، وہ مرتی پھر رہی ہے برقع پہن کے، اللہ اکبر کبیرہ، کسی مفتی صاحب کے پاس مرتی پھر رہی اس کا باپ اور وہ کہ حضرات طلاق کا مسئلہ آ گیا، تو یہ مسئلے دنیا میں چل رہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میاں بیویوں کے اندر محبتیں پیدا فرمائے۔ تو شورٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مصطفیٰ گئے کس کے پاس؟ فاطمہ کے پاس، اور جانے کے بعد اندازہ کیجئے کہا علی ہاتھ مانگنے آئے ہیں، علی ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی، اور رونے کے بعد ابا سے چپٹ گئی، اور چپٹنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ یہ فیصلے تو ابا اماں ماں زندہ ہوتی تو کرتی، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ زندہ ہوتی تو کرتی۔ اللہ اکبر، جب یہ بات سنی تو اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی غمزدہ ہو گئے۔ پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا نے عرض کی یا رسول اللہ ابا جان آپ کہیں تو
اللہ اکبر کبیرہ، جیسا آپ مرضی چاہیں ویسا فیصلہ فرمائے۔ المختصر کے نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرات محترم حضرت علی حضرت عقیل کچھ دنوں بعد پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر فاطمہ الزہرا کو لینے کے لیے آئے۔ حضرت ام سلمہ سے پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی نئی چادر ہو تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو پہنا دو۔ ام سلمہ نے بہت ڈھونڈی لیکن کوئی نئی چادر نہیں ملی۔ چادر ملی تو 17 پیوند جس میں لگے ہوئے تھے، وہ چادر ملی، اس چادر کو لے کر آئی اور آنے کے بعد مصطفیٰ کو دکھایا، کوئی نئی چادر تو موجود نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ نے 17 پیوند والی چادر پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو اڑا دی اور کہا بیٹی آج تو اس پیوند والی چادر کو اوڑھ لے، کل قیامت کے دن وعدہ کرتا ہوں میدان محشر میں قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کا تاج محمد خود اپنے ہاتھ سے پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے روانہ ہو گئی، زندگی گزرتی چلی گئی، کبھی 3 دن کے بھوکے، کبھی 4 دن کی بھوکی، کبھی 1 مہینے کی بھوکی، حضرت علی کے ساتھ میں زندگی گزاری لیکن شکوہ شکایت نہیں۔ لیکن جب آخری وقت آیا، آخری تقریر سنو، اور آخری وقت جب آیا آپ کا فاطمہ کا، تو اس کے بعد آپ کی طبیعت تو کئی دن سے علیل چل رہی تھی۔ پیارے پیغمبر کی بیٹی نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی کو بلانے کے بعد جب حضرت علی گھر میں گھسے تو دیکھا کہ فاطمہ کی طبیعت علیل تھی، آج وہ کام کر رہی ہیں، شاید فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے۔ حضرات جو باندھی تھی تو ان سے پوچھا آج فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک نہیں ہے، آج یہ مجھے کام کرنے نہیں دے رہی ہیں، کیا پتہ کیا بات ہے۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا نے عرض کیا میرے سرتاج سارے کپڑے میں دھو چکی ہوں، آپ کا یہ امامہ ہے، یہ امامہ بھی مجھے دے دیجئے اور تاکہ یہ میں بھی دھو دوں۔ کہا کل دھو لینا۔ کہا اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ کل کا میں ویٹ کر سکتی ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ علی مرتضیٰ جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا میرے علم کا شہر علی دروازہ ہے، علی کو شک ہو گیا۔ اس کے بعد امامہ نکالا، نکالنے کے بعد حضرت فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا آج میں تم سے 2 منٹ کی گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ علی مرتضیٰ کو فاطمہ کمرے کے اندر لے گئی اور کہا دیکھو میرا تو آخری وقت چل رہا ہے، میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں لیکن ایک وصیت پر عمل کر لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رونے لگے، کیا بات کہہ رہی؟ کہا نہیں صحیح کہہ رہے کہ ابھی میں رات کو جب عبادت کر رہی تھی، تہجد کے بعد سو گئی تھی، روزہ رکھا، تو میرے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ آقا جب تشریف لائے انہوں نے کہا بیٹی کیا سحری کر لی؟ کہا ابا سحری کر لی۔ کہا سحری تو تو نے علی کے ساتھ کی ہے لیکن افطار میرے ساتھ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس درد کو سنا علی پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا فاطمہ کیا بات کر رہی ہو؟ کہا بات بالکل ٹھیک کر رہی ہو۔ اور حضرت علی سے پھر کہا کہ فاطمہ نے علی سے کہا زندگی میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، کھانا پکانے میں، کپڑے دھونے میں، کسی چیز میں کوئی خطا ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ علی نے کہا کہ خطا تو مجھ سے ہو گئی ہوگی، میرے گھر میں فاتح رہے، میرے گھر میں تم تڑپتی رہی، میرے گھر میں 3 دن بھوکے رہی، پیاسی رہی، کہیں مدینۃ الرسول، کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کہیں شکایت نہ کرنا، تو یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہ نہیں میرے جانے کا وقت ہے، اب میں نہیں رک سکتی۔ اور ایک وصیت یہ کی کہ دیکھو ایک مرتبہ زندگی میں تم نے ابو جہل کی بیٹی مانگی تھی، ابو جہل کی بیٹی مانگی تھی، شادی کے لیے میں حسن اور حسین کو لے کے پیغمبر اعظم کے پاس پہنچ گئی تھی اور یہ کہا تھا ابا جان علی دوسری شادی کر رہے ہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر پر آئے تھے اور کہا تھا علی دنیا کو 4 کی اجازت ہے کہ وہ بیک وقت میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے، لیکن علی تمہیں اجازت نہیں ہے میری بیٹی فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کی، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے اے علی اے میرے سرتاج، میرے ابا نے اس وقت منع کر دیا تھا، میں نے بھی منع کر دیا تھا، لیکن اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں دوسری شادی کی، جس سے چاہے تم نکاح کر لینا لیکن ایک وصیت پر عمل کر لینا۔ وہ